السلام علیکم. کی پوائنٹس یونٹ 1. اس کا جو پوائنٹ 1 ہے، سیکورٹی انڈسٹری از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 مین سیکٹرز. دے آر مین سروسز, سسٹم اینڈ فزیکل سیکورٹی. جو سیکورٹی انڈسٹری ہے دبئی کے اندر، اس کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مین سروسز ہیں، سسٹمز ہیں اور فزیکل سیکورٹی ہے. یہ 3 اس کے مین حصے ہیں: مین سروسز، سسٹمز اینڈ فزیکل سیکورٹی. کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو سیکورٹی انڈسٹری اس کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے؟ تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور ان 3 حصوں کے اگر نام پوچھے تو وہ یہ ہے: مین سروسز، سسٹم اینڈ فزیکل سیکورٹی. پوائنٹ 2 یہ ہے: لاسز کین ٹیک پلیس ان 3 مین ویز. یعنی جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تین طرح سے ہو سکتے ہیں، یا 3 بڑے حصوں میں وہ جگہ لے سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ بریچ آف کانفیڈینشیلٹی، کہ آپ کے پاس کوئی بھی رازدارانہ چیز ہے اس کے خلاف جانا، اس کو توڑ دینا. دوسرا یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیمیج، پراپرٹی کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اینڈ تھیفٹ، چوری ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاسز جو ہے وہ کتنے ویز کے اندر وہ جگہ لے سکتا ہے. تو وہ 3 ہے، اور وہ 3 یہ ہے کہ بریچ آف کانفیڈینشیلٹی، پراپرٹی ڈیمیج اینڈ تھیفٹ. چوری، پراپرٹی ڈیمیج یعنی زمینی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور کانفیڈینشیلٹی کوئی بھی رازدارانہ بات ہو سکتی ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کے خلاف جانا، اس کو توڑ دینا. یہ چیزیں ہیں، کانفیڈینشیل چیزیں ہیں. پوائنٹ 3 یہ ہے کہ دا پرپز آف سیول لا از ٹو رائٹ اور رانگ. جو سیول لا ہے اس کا جو مقصد، اس کا جو پرپز یہ ہے کہ کسی رانگ چیز کو درست کرنا. پوائنٹ 4 یہ ہے کہ ایویڈنس فرام سم ون، اگر ایویڈنس فرام سم ون ہو سا دا انسیڈنٹ ہیپن از کال دا پرائمری ایویڈنس. یعنی ایویڈنس کا مطلب ہوتا ہے ثبوت. ایویڈنس فرام سم ون، کسی سے اگر آپ کوئی ثبوت لے رہے ہیں جس نے انسیڈنٹس کو دیکھا ہو، یعنی جب انسیڈنٹ ہیپن ہوا، یعنی جب وہ واقعہ ہوا تو اس کو جس نے دیکھا ہے تو اس کو آپ کہیں گے پرائمری ایویڈنس، یعنی پہلی شہادت جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا پہلا ثبوت کہہ سکتے ہیں. کرمنل، پوائنٹ 5 یہ ہے کہ کرمنل لا جنرل ریفر ٹو لا وچ کیری اے اسٹیٹ پنشمنٹس اور پینلٹی. پوائنٹ 5 میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کرمنل لا ہو، یہ جو رہا جنرلی اس لا کو ریفر کرتا ہے. یعنی کرمنل لا جو انگینسٹ ہوتے ہیں لا کے، یعنی جو خلاف ہیں، جو اسٹیٹمنٹ کے جو لا ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ مطلب ریاست کا جو قانون ہے، اس قانون کے اگر کوئی خلاف قانون کیا جائے اس کو کرمنل لا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کرمنل لا جو ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کی طرف سے جو رکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی، یا تو اس کو اس پر جرمانہ ہوگا. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، پنشمنٹ اور پینلٹی. پوائنٹ 6 یہ بیفور اے سیکورٹی لائسنس ایشو اے سیکورٹی گارڈ مسٹ ہیو اے کرمنل ریکارڈز چیک. کسی بھی اگر آپ سیکورٹی گارڈ کو اگر کوئی سیکورٹی لائسنس ایشو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اس کا جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ چیک کرنا ہے. یعنی اس نے اگر کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا ہے، اس میں اس کا کوئی اس کے ریکارڈ ہے تو اس کو پہلے چیک کرنا ہوگا. پوائنٹ 7 یہ ہے کہ سیکورٹی آفیسر شوڈ آلویز بی پازیٹیو اینڈ پولائٹ. یعنی جو سیکورٹی آفیسر ہوتا ہے اس کو ہونا چاہیے ہمیشہ پازیٹیو، مثبت ہونا چاہیے، اور پولائٹ مینس کامنس، یعنی پرسکون ہونا چاہیے. پوائنٹ 8 یہ ہے: اے گڈ سیکورٹی آفیسر شوڈ بی سسپیشیس اینڈ کیریس آل دا ٹائمز. ایک گڈ، اگر ہم ایک اچھے سیکورٹی آفیسر کی بات کریں تو وہ بھی سسپیشیس، تجسس ہوتا ہے اس طرح سے، اینڈ کیریس آل دا ٹائم، یعنی ہر وقت کیریس اینڈ سسپیشیس ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے، کیریس مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو آپ کو لرن کرنے کا، کسی چیز کو سیکھنے کا آپ کے اندر جو شوق ہے اس کو ہم کیریس کہتے ہیں، کیریس آل دا ٹائم. پوائنٹ 9 یہ ہے کہ وین ایور دیر از این انسیڈنٹ دا سیکورٹی گارڈ شوڈ فرسٹ گارڈن دا ایریا اینڈ پریونٹ ان اتھورائز ایکسیس ٹو اٹ. پوائنٹ 9 میں یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، جب کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو سیکورٹی گارڈ کو چاہیے کہ وہ پہلے کیا کرے، ایریا کو کور کرے، ایریا کو سیف کرے، اینڈ پریونٹ ان اتھورائز ایکسیس ٹو اٹ. اور اس کی طرف جو غیر یعنی اس پریونٹ، اس کو کنٹرول کرے. ان اتھورائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی چیز کی اجازت نہ دی جائے، پرمیشن جس چیز کی نہ دی جائے تو اس کو وہ کنٹرول کرے، اس کی ایکسیس کو، یعنی اس ایریا میں وہ نہ جا پائے جن کو اس میں اجازت نہیں ہے. تو پوائنٹ 10 یہ ہے کہ ڈوب کا مطلب اسٹینڈ فار ڈیلی آکرنس بک، شوڈ کنٹین دا پیٹرول روٹس اینڈ ٹائمنگ. تو یہ ایک بک ہوتی ہے ڈوب جو کہ انڈسٹری کی طرف سے ملے گی. تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں
کہ جو آپ گشت کر رہے ہیں اس گشت کا جو راستہ ہے اور ٹائمنگ ہے، اس میں ٹائمنگ بھی دی ہوتی ہے اور وہ تمام راستے دیے جاتے ہیں جس پر آپ نے گشت کرنی ہوتی ہے. تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی پیٹرول روٹس اینڈ ٹائمنگ جو ڈوب ہے، جو ڈیلی آکرنس بک. پوائنٹ 11 یہ ہے کہ دا کنٹرولر ان دا کنٹرول روم از دیئر ٹو پرووائڈ ایمرجنسی بیک اپ اینڈ سپورٹ ٹو دا سیکورٹی گارڈس. جو کنٹرولر ہوتا ہے کنٹرول روم کے اندر، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ایمرجنسی کوئی آ جائے تو ایمرجنسی پرووائڈ کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو سیکورٹی گارڈ ہے ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اور پوائنٹ 12 یہ ہے کہ تھیفٹ اینڈ رابری آر فاؤنڈ ان کریمنل لا، کہ اگر آپ نے کوئی چوری کی ہے یا اس طرح سے، تھیفٹ اینڈ رابری مطلب ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ کریمنل لا کے اندر یہ فاؤنڈ کی جائے گی. کریمنل لا یعنی ایسا قانون، ایسا لا ہے جو لا کے خلاف ہو، ریاست کے لا کے خلاف ہو. پوائنٹ 3 یہ ہے کہ کنٹرول روم کنٹرولر از دیئر ٹو پرووائڈ ایمرجنسی بیک اپ. وہی اس نے وہی بات کی، کنٹرول روم جو ہے وہ یہی ہے کہ ایمرجنسی بیک اپ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، سپورٹ کرنا ہوتا ہے سیکورٹی گارڈز کو. پوائنٹ 14 یہ ہے کہ ایویڈنس فرام سم ون ہو واز ٹولڈ اباؤٹ دا ایکسیڈنٹ از کالڈ دا ہیئرسے ایویڈنس. پوائنٹ 14 میں یہ ہے کہ ایسا ثبوت جو آپ کسی سے ملے جس نے جو آپ کو ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا رہا ہو، تو اس کو آپ کہتے ہیں ہیئرسے ایویڈنس، یعنی سنائی بات جیسے کہتے ہیں. تو اس طرح کا ثبوت ہے. پوائنٹ 14 ہے اور ایک تھا اس میں پوائنٹ 4 ہے. تو پوائنٹ 4 میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اس انسیڈنٹ کو دیکھا ہو تو اس کو پرائمری ایویڈنس، جس نے دیکھا ہو، اور جو بتا رہا ہو تو اس کو آپ کہیں گے ہیئرسے ایویڈنس. تو ان پوائنٹ 4 اور 14 میں یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. 15 یہ ہے کہ سیکورٹی گارڈ لائسنس مسٹ بی رینیو ود ان 15 days آف دیئر ایکسپائری، کہ اگر سیکورٹی گارڈ کی جو لائسنس ہے وہ اگر ایکسپائر ہو جائے گا تو اس کو 15 دنوں کے اندر اس کو رینیو ایک نیا دیا جائے گا. پوائنٹ 16 یہ ہے کہ اسیسمنٹ انسٹرکشن اسائنمنٹ انسٹرکشن ول ٹیل یو what the emergency records are and what the emergency procedure are. کہتا ہے کہ جو اسائنمنٹ انسٹرکشن ہوتی ہیں، اسائنمنٹ انسٹرکشن جو ان کی طرف سے ایک ملتی ہیں، انسٹرکشنز جو ان کی طرف سے ہدایت ملتی ہیں، تو اس کا کہتا ہے کہ وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ ایمرجنسی پروسیجر کیا ہے. واٹ دا ایمرجنسی پروسیجر آر، ایمرجنسی پروسیجر کیا ہے، کیا طریقہ ہے ایمرجنسی کا، ایمرجنسی کو اس کو نمٹنے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ آپ کو اسائنمنٹ انسٹرکشن وہ آپ کو یہ بتائیں گی جو کہ انڈسٹری کی طرف سے ملے گی. پوائنٹ 17 یہ ہے کہ سیکورٹی گارڈ پریزنس کین بی ویژول ڈیٹررنٹ ٹو کرائم، کہ سیکورٹی گارڈ کی موجودگی جو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بصری ویژول، یعنی بصری طور سے، یعنی ویژول جس کو آپ دیکھ کر تو کرائم کو روکنا، ڈیٹررنٹ ٹو کرائم، تو کرائم کو روک سکتی ہے بصری طور پر دیکھ کر. مطلب سیکورٹی گارڈ پریزنس کا یعنی اس کی موجودگی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کرائمز ہیں ان کو روکنا ویژولی، یعنی اس آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے ویژول. پوائنٹ 18 یہ ہے روبری ایز این ایکٹ آف تھیفٹ، وہی کہتا ہے روبری جو ہے یہ ایک چوری کی طرح ہے، اکمپنی بائی این ایکٹ آف وائلنس، ایک تشدد کا عمل بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تشدد کے عمل کے ساتھ روبری بھی ایک ایکٹ آف تھیفٹ ہے، یعنی چوری کا یہ ایک عمل ہے. پوائنٹ 19 یہ کمرشل سیکٹرز آر انڈر لیگل obligation ٹو امپلائی گارڈنگ سروسز ایز ریکوائرڈ بائی دا ڈی پی ایس. ڈی پی ایس کوئی کمپنی ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کمرشل سیکٹرز جو تجارتی جو سیکٹرز ہوتے ہیں انڈر دا لیگل obbligations جو قانونی ذمہ داریوں کے انڈر ہوتے ہیں، جو کمرشل سیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ سروسز جو ہوتی خدمات جو ہوتی ہیں ان کو گارڈنگ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. امپلائی جو ملازم ہوتے ہیں وہ سروسز جو ہوتی ہیں ان کی گارڈنگ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو کہ ڈی پی ایس کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ڈی پی ایس کی مطابق ان کو ان سروسز کی حفاظت کی جاتی ہے، اور یہ قانونی لیگل ابلیگیشنز جو قانون کی جو ذمہ داری ہے اس کے انڈر اس کو کمرشل سیکٹرز کو لیا جاتا ہے. 20 یہ کہ دا پرپز آف ہیومن رائٹس لا ٹو انشور دیٹ ایوری ون ہیز سرٹن رائٹس. جو ہیومن رائٹس لا ہے تو اس کا جو مقصد یہ ہے کہ ایوری ون ہیز اے سرٹن رائٹس، کہ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں. یہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہیومن رائٹس لا کا جو
مقصود ہے، جو اس کا پرپز یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حقوق رکھتا ہے۔ 21 یہ ہے کہ دا offense آف ٹریسپاس، ٹریسپاس کا مطلب ہے کسی چیز کا تجاوز کر جانا، حد سے زیادہ بڑھ جانا، تو offense کرائم مطلب جرم کا اگر تجاوز سے زیادہ بڑھ جانا، کین بھی بہت ہے سول اینڈ کرائمنل offense، تو وہ سیول بھی ہو سکتے ہیں اور کرائمنل offense بھی ہو سکتے ہیں۔ دا ٹیکسی 22 یہ ہے کہ دا ٹیکسی کمپنیز ڈو ناٹ فال انڈر سیکورٹی ریگولیشنز، جو ٹیکسی کمپنیز ہوتی ہیں وہ سیکورٹی ریگولیشنز مطلب جو سیکورٹی کے شرائط و ضوابط ہوتے ہیں اس کے انڈر نہیں آ سکتی ٹیکسی کمپنی، یعنی یہ ایک طرح سے سیکورٹی کا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے یا ان کے ضوابط نہیں ہے کہ وہ ٹیکسی کمپنیز کو گرنے سے روکیں، یہ اس کی حفاظت کریں اس طرح سے۔ 23 یہ ہے کہ دا کرائمنلٹی چیک دیٹ اے سیکورٹی گارڈ ہیز ٹو انڈر گو کنڈکٹیڈ بائی دا پولیس، اگر کرائمنلٹی چیک یعنی جو کرائم ہوتا ہے، جو جرائم ہوتے ہیں اس کی جو جانچ پڑتال کی جاتی ہے تو وہ سیکورٹی گارڈ کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ پولیس سے ہوگی، جو وہاں کی پولیس ہوگی۔ یوز آف الیکٹرانک ایکسیس controls is not prohibited under Dubai law for use of security guards without permission from the DPS، تو الیکٹرانک ایکسیس جو ہوتی ہے، الیکٹرانک سے مطلب وہ چیزیں جیسے موبائل ہو گئے، اس طرح کی چیزیں جو بجلی سے چلتی ہوں، تو کہتا ہے یوز آف الیکٹرانک ایکسیس کنٹرول از ناٹ prohibited، اس کا منع نہیں کیا گیا کہ آپ اس کی رسائی یا اس کے کنٹرولز آپ نہیں کر سکتے، تو اس کی مطلب یوز آف الیکٹرانک ایکسیس کنٹرولز، جو الیکٹرانک ایکسیس کنٹرول کا جو استعمال ہے اس کو کوئی ممانعت نہیں، اس کو نہیں منع کیا جا سکتا دبئی لا کے اندر۔ فار یوز آف سیکورٹی گارڈ کے استعمال کے لیے، یعنی یہ منع نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا بلکہ استعمال کر سکتا ہے بغیر پرمیشن، وداؤٹ پرمیشن فرام دا ڈی پی ایس، بغیر ڈی پی ایس سے پرمیشن لیے بغیر بھی وہ ان چیزوں کو یوز کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ان کے دبئی لا میں کوئی بھی ان کے لیے ان کو پروہیبٹڈ یا ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ 25 یہ ہے کہ when dealing with an incident with security guards should ensure that people do not enter the scene or interface with the evidence، کہ جب آپ کسی انسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جب اس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جب اس کے ساتھ آپ نمٹ رہے ہوتے ہیں، تو سیکورٹی گارڈ کو یہ انشور ہونا چاہیے، اس کو یہ یقین دہانی ہونی چاہیے کہ لوگ اس میں انٹر نہ ہوں، ایسے سین میں یا ایسے واقعے میں لوگوں کو انٹر نہ ہونے دیں، اور نہ ہی وہ اس ثبوت میں وہ مداخلت کرنے کی کوشش کریں۔ 26 ہے the Dubai law which deals with the security، کہ دبئی لا جو سیکورٹی کے ساتھ نمٹتا ہے، جو سیکورٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، وہ لا ہے 24 آف 2008، لا آف 24 آف 2008 کے مطابق سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ دبئی لا کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے۔ 27 یہ ہے کہ دا سیکورٹی گارڈز should know which areas are alarmed in order to prevent the use of activation، سیکورٹی گارڈ 27 کا یہ کہتا ہے کہ سیکورٹی گارڈ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ایریا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اور اس میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کو روکا جا سکے۔ 28 یہ ہے کہ when there is a fault on the fire alarm system the panel will show a yellow light، کہ اگر الارم سسٹم کے اندر اگر کوئی اس طرح کا فالٹ ہو جائے یا اس طرح کی کوئی یعنی اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس میں جو پینل لگا ہوگا وہ آپ کو ایک یلو کلر، ایک یلو لائٹ، ایک پیلے رنگ کی آپ کو لائٹ شو کرے گا۔ اور 29 یہ ہے کہ آل الارم سسٹم ول کیری آؤٹ 3 فنکشنز، تمام جو الارم سسٹم ہے اس میں 3 بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، ایک ڈیٹیکٹ کرنا، پتہ لگانا، اس کا کنٹرول کرنا، اس کو روکنا اور ایکشن اس پر کام کرنا۔ تو کسی بھی الارم سسٹم کے یعنی تمام الارم سسٹم کے وہاں 3 فنکشنز ہوتے ہیں، تو ایک ڈیٹیکٹ، کنٹرول اینڈ ایکشن۔ کنٹرول آف 30 لاسٹ پوائنٹ اس کے جو ہے، کنٹرول آف ایکسیس ٹو اینڈ فرام اے کرائم سین از اسینشیل ان آرڈر ٹو پریونٹ ایویڈنس فرام بینگ کنٹیمنیٹڈ، تو کنٹرول آف ایکسیس اینڈ فرام دا کرائم سین، جہاں پر کرائم سین ہوا ہے، جہاں پر کوئی جرم ہو گیا ہے یا واردات اس طرح کی ہو گئی ہے،
تو اس کی جو رسائی ہے اس سے کنٹرول کرنا یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پریونٹ کریں ایویڈنس کو، جو وہاں کے ثبوت ہیں ان کو آپ محفوظ کر لیں کنٹیمنیٹڈ ہونے سے، مطلب ان کو آلودہ ہونے سے، ان کو ضائع ہونے سے ان کو آپ سیو کر لیں. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یہ اس کا 30 لاسٹ پوائنٹ تھا. آگے اس کے ایم سی کیوز ہیں.